السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ وصح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ میرے بھائیو، آج کے ہفتہ واری درس میں ہم نے جو موضوع اختیار کیا ہے آیت اور حدیث سے ظاہر ہے۔ آیت پڑھی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو۔ اور حدیث عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی جو بہت مشہور ہے، صحیح ہے، کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں بہت مؤثر وعظ فرمایا جس کی وجہ سے دلوں میں خوف طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی رخصت ہونے والے کی وصیت ہو، رخصت ہونے والے کی نصیحت ہو، اسی لیے آپ کچھ تاکیدی وصیت ہمیں فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو وصیت کی۔ آپ نے فرمایا علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ تم اللہ کی پرہیزگاری اور اللہ کے تقوی کو مضبوط پکڑ لینا۔ اور دوسری بات کہا سننا اور ماننا، والسمع والطاعہ، اور سننا اور ماننا۔ غلطی انہی تینوں میں جب ہوتی ہے تو آگے غلطیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کی پرہیزگاری، اللہ کے عذاب کا خوف، یہ بنیاد ہے، ہر نیکی کی کنجی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تڑپ ہے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتا ہے۔ پھر والسمع والطاعہ، بات کو سننا بھی ہے اور فرما برداری کرنی بھی ہے، ماننا بھی ہے۔ بہت سے لوگ بات سنتے ہی نہیں اور بہت سارے لوگ سن کر کے اس پر چلتے نہیں، اس کو مانتے نہیں، تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی پیشین گوئی فرمائی اور آپ نے کہا انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارا اختلاف دیکھیں گے۔ اور دوسری حدیث میں اس کی تفصیلی پیشین گوئی بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ یہودیوں کی 71 فرقے ہو گئے، نصارہ کے 72 فرقے ہو گئے، اور یہ امت ہر چیز میں ان سے آگے بڑھے گی، 73 فرقے ہو جائیں گے، اس میں بھی ان سے آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں رہنے والی۔ یہ امت پیچھے رہنے والی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خیر میں پیچھے نہ رہے تو ٹھیک ہے، لیکن شر میں بھی پیچھے نہیں رہے گی، برائی میں بھی تو آگے، شر میں بھی تو آگے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت بھی تفرقہ کا شکار ہوگی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایسی صورتحال ہوگی، جب اختلاف پیدا ہو جائے گا تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اس اختلاف سے بچنے کے لیے، خیر پہ قائم رہنے کے لیے علیکم بسنتی، تم میری سنت کو مضبوط پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد جو خلفاء ہوں گے، جو ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کی بھی سنت کو مضبوط پکڑنا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ پھر آپ نے کہا تمسکوا بہا، اس کو مضبوط پکڑ لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو داڑھوں سے جکڑ لینا۔ جب کوئی چیز آدمی چاہتا ہے کہ چھوٹنے نہ پائے خوب مضبوطی سے تو داڑھ سے جکڑتا ہے۔ تو آپ نے کئی تاکید فرمائی کہ کہیں بھی اس میں ڈھیل ہو جائے گی، کہیں بھی اس میں غفلت ہو جائے گی تو پھر گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے آپ نے کہا میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، داڑھوں سے جکڑ لینا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس بنیاد کو بتا دیا، بلکہ جو چیز اس بنیاد کو خراب کرے گی، بنیاد کو ڈھانے میں، منہدم کرنے میں جو سبب بنے گی، آپ نے وہ بھی بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بچانا اپنے آپ کو نئی ایجاد کی ہوئی چیزوں سے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز اس دین میں بدعت قرار پاتی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت راستے سے بھٹکا دیتی ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تعلیمات کو بہت سارے آیات میں بہت مختلف انداز میں بتایا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت آپ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امت، کون امت؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ ایک امت ہے، یہ مختلف ٹولیوں میں بٹنے والی امت نہیں ہے، یہ اکٹھا جمع رہنے والی امت ہے۔ لیکن اکٹھا کب رہے گی جمع؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اللہ کی صحیح معرفت، توحید جس کو کہا جاتا ہے، توحید پہ امت قائم رہے گی، اللہ سے ڈرتی رہے گی تو ایک امت بن کے رہے گی۔ جب توحید میں خلل ہوگا تو توحید کی وجہ سے امت بٹتی بکھرتی چلی جائے گی۔ توحید کو بعض چیزیں کم کرتی ہیں، بعض چیزیں ختم کرتی ہیں، بعض چیزیں توحید کو کم کر دیتی ہیں، بعض چیزیں توحید کو کم کرنے کا راستہ بنتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ شیطان دھیرے دھیرے آتا ہے نا، ایک بیگ جہنم میں نہیں لے کے جاتا ہے، کیونکہ جانتا ہے ایک بیگ کون اس کی بات مانے گا، تو اپنے قدموں سے ایک ایک قدم لے کر کے وہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے گڑھے میں لے جا کے گرا دیتا ہے۔ اور ہر انسان کے پاس اس کے اپنے فہم کے حساب سے آتا ہے، بڑا تجربے کار بھی ہے، خرناٹ بھی ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیجا، تب سے اس کی دشمنی لگی ہوئی ہے اور وہ مختلف حربے اپنے آزماتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے شیطان جو ہے وہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے۔ ایک آدمی ہے جو کہ اطاعت کا راستہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، اطاعت پہ چلنا ہی نہیں چاہتا، نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو خواہشات اور مزین کر کے پیش کرتا ہے اور فریب دیتا ہے۔ اگر وہ ایمان والے ہیں تو ان کو اس فریب میں رکھتا ہے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو ان کو ارجا کی طرف، جو ارجا کی بدعت ہے کہ امید لگاؤ اور خوف چھوڑ دو، تو اس بدعت میں انہیں ڈال دیتا ہے، ارجا کی بدعت میں ڈال دیتا ہے، اور وہ ان کو شہوتیں اور خواہشات کی چیزیں مزین کر کے، خوشنما کر کے پیش کرتا رہتا ہے، اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شخص ہے جو دین پسند ہے، جو عبادت کرنا چاہتا ہے، جو ذکر کرنا چاہتا ہے، جو اطاعت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو شیطان اس کے پاس اس طرف سے آتا ہے، اس کو غلو کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ یہ پہلے یہ چیز ہے، یہ چیزیں سنتیں ہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں، تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے، یہ تو عام لوگوں کے لیے، تمہارے لیے کچھ خاص ہونا چاہیے، کچھ اس میں ایسا کر لو، تو اس میں ایسا کر لو، اور اس کے بعد میں دین میں غلو کر کے، زیادتی کر کے، حد سے آگے بڑھ کر کے بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بدعت یہی دھیرے دھیرے لے جا کر کے شرک میں ڈال دیتی ہے۔ تو بدعت شرک کا دروازہ ہے۔ سب سے پہلے جس بدعت میں وہ ڈالتا ہے وہ کون سی بدعت ہے؟ غلو کی بدعت ہے، حد سے تجاوز کرنے کی بدعت ہے۔ حد سے تجاوز کرنے، چاہے کسی کی تعریف میں حد سے تجاوز ہو، چاہے وہ پہلے اپنے بزرگوں کی تعریف ہو، اپنے نیک لوگوں کی تعریف ہو، اپنے علماء کی تعریف ہو، اپنے اساتذہ کی تعریف ہو،
یا پھر اولیاء کی تعریف ہو یا پھر اس سے آگے بڑھ کر کے انبیاء کرام کی تعریف ہو، اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو تعریف کی جائے گی اور حقیقی تعریف کی جائے گی تو اس میں غلو کا امکان نہیں ہے، اس میں غلطی کا اور تجاوز کا امکان ہے کہ آدمی غلط انداز میں جو چیز تعریف نہ ہو اسے تعریف بنائے۔ بعض چیزیں بندوں کے لیے تعریف ہیں لیکن اللہ کے لیے تعریف نہیں ہیں، اور بعض چیزیں جو ہے اللہ کے لیے تعریف ہیں بندوں کے لیے تعریف نہیں ہیں، تو ان سب غلطیوں میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ لیکن بندوں کی تعریف میں حد سے تجاوز کر کے، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غلو سے روکا اور فرمایا ایاکم والغلو، اپنے آپ کو حد سے تجاوز کرنے سے بچاؤ۔ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین، تم سے پہلے کی امتیں دین میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہہ دیجئے کہ اے کتاب والو جنہیں کتاب دیا گیا اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور دین میں حد سے تجاوز انہوں نے کیا کر لیا؟ ان لوگوں نے رہبانیت ایجاد کر لیا، دنیا چھوڑ کر کے، بازار چھوڑ کر کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے جنگل میں نکل گئے، اور جنگل میں جا کر کے دنیا سے کٹ کر کے اسی کو سمجھتے تھے دنیا میں رہنا سب سے بڑی برائی۔ جیسے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہتے ہیں دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اس کو خوب بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے، سارے گناہوں کی جڑ دوسری چیزیں ہیں اور چیزیں جن کا بیان ہوا ہے۔ تو اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگانا بھی یہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے رہبانیت سے اپنے آپ کو قریب کیا، جوگ سے اپنے آپ کو کیا، یونانی فلسفے سے اپنے آپ کو قریب کیا، بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب سے علم لیتے، بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے علم لیتے، جب یہاں وہاں سے علم لینا شروع ہوا تو یہی نتیجہ اس کا ہوا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر رہنا اور دنیا کی محبت کو پالنا یہی سارے گناہوں کی جڑ ہے، اس لیے وہ دنیا سے کٹ کر کے انہوں نے اپنی کٹی بنائی، اپنی خانقاہ بنائی، اپنی عبادت گاہ بنائی، اور کہا کہ یہاں آ جاؤ، دنیا میں نہ رہو، تمہاری ساری اصلاح اور سدھار ہو جائے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ وہ ایمان والا جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، اس ایمان والے سے اچھا ہے جو تنہائی اختیار کیے رہتا ہے اور کسی کی تکلیف پہ صبر نہیں کرتا۔ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، جو ایمان والا لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، ان کے بیچ میں رہتے ہوئے ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ اس ایمان والے سے اچھا ہے جو تنہائی میں رہتا ہے۔ تو ہمیں تو اسلام نے ملنا جلنا سکھایا، دنیا کے بیچ میں رہنا سکھایا۔ آپ وہ 3 صحابہ کا واقعہ بھی جانتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ کے جو ہے گھروں میں جا کر کے آپ کے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ آپ اس طرح صلاۃ پڑھتے ہیں، اس طرح سوتے ہیں، اس طرح صوم رکھتے ہیں، اس طرح صوم نہیں رکھتے ہیں، یہ آپ کی عبادت ہے۔ فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، ان لوگوں نے اسے قلیل سمجھا، کم سمجھا، اور اس کے بعد میں ایک نے کیا کہا، یہ شیطان کے یہ چور دروازہ یہی ہے، شیطان کہتا ہے تم تو گنہگار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ تو بخشے بخشائے، آپ تو رحمت عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ کیسے بنا سکتے ہو؟ تو وہیں گمراہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عطا کیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشر بنا کے بھیجا، انسان بنا کے بھیجا، وہ انسان جن کو بھوک لگتی ہو، وہ انسان جن کو پیاس لگتی ہو، وہ انسان جن کو شادی کی ضرورت ہو، وہ انسان جن کو بازار جانے کی ضرورت ہو، وہ انسان جو بیمار پڑتے ہوں، وہ انسان جن کو سر درد ہوتا ہے، وہ انسان جن کو زخم لگے تو جو ہے بدن سے خون نکلتا ہے، وہ انسان جو بچپن سے بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کر کے پھر جو ہے طاقتور جوانی میں آتا ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف، کمزوری کی طرف جاتا ہے، تو یہ ساری جو بشریت کی کمزوریاں تھیں، انسانی کمزوریاں تھیں، وہ انسان جو بھول جاتا ہے، وہ انسان جو غلطی کر لیتا ہے، جو معصوم نہیں ہے فرشتے کی طرح سے کہ وہ غلطی کرتے ہی نہیں، جس کی فطرت میں یہ چیزیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے رسولوں کو بھیجا جو بشر ہوتے تھے، انسان ہوتے تھے، جن کے اندر بشری کمزوریاں ہوتی تھیں، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے پاس عذر نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، ایسے ہی بنو جیسے وہ تھے، جیسے وہ چلتے تھے، جیسے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے جب تینوں صحابہ گئے اور ایک صحابی نے کہا اما انا
فَأُصَلِّ اللَّيْلَ أَبَدًا، میں پوری رات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی چند گھڑیوں میں پڑھتے ہیں، سوتے ہیں پھر جاگتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر جاگتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آرام کرتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں مختلف انداز میں۔ تو انہوں نے ایسا لگا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پوری رات جاگوں گا، کچھ بھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے صحابی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت صوم کی، بھوکے رہنے کی عبادت، کھانا چھوڑ دینے کی عبادت، پیاسے رہنے کی عبادت، صوم کی عبادت جسے کہتے ہیں، روزہ کی عبادت جسے کہتے ہیں، انہیں لگا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 دن رکھ لیتے ہیں اور یہ 3 دن پورے 30 دن کے برابر ہو جاتا ہے، یا آپ سوموار اور جمعرات کو رکھا کرتے ہیں، یا مہینے میں جو ہے ایام 20 چاندنی والی راتوں کو رکھ لیتے ہیں۔ بہرحال پورا مہینہ آپ لگاتار کبھی نہیں رکھتے، آپ کبھی نہیں رکھتے کہ پورا مہینہ رمضان کے علاوہ پورا رکھ جائیں۔ تو انہوں نے کہا، وہ سمجھے کہ میرے پاس زیادہ طاقت ہے، میں زیادہ کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا اما انا فاصوم، میں ہمیشہ صوم سے رہوں گا، ولا افطر، اور میں کبھی صوم توڑوں گا ہی نہیں، ہر دن صوم رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا، یہ سوچا کہ شادی کر لو تو ساری جھمیلے آ جاتے ہیں، بیوی اور بچے اور ان کا خیال اور ان کا خیال، یہ کبھی بیمار ہے، کبھی وہ بھوکا ہے، تو کبھی اس کو یہ تکلیف ہے، تو دنیا بھر کے مسائل آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم عبادت میں کوتاہ ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں شادی نہیں کروں گا، فلا اتزوج، اما انا فلا اتزوج، میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی بات سنی، جب آپ گھر پہ آئے اور آپ کو خبر دی گئی کہ 3 لوگ ایسے ایسے آئے تھے، انہوں نے ایسے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان تینوں کو بلایا اور ان کو انفرادی طور پہ سمجھایا، تمہیں نے ایسا ایسا کہا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا کہا۔ آپ نے کہا کیا میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہارے لیے اسوہ بنا کے بھیجا، نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اس طریقے کو اپناؤ۔ اور اس کے بعد میں پھر آپ نے جمع کیا صحابہ کرام کو اور اس میں خطبہ دیا اور اس میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا، اسوہ بنا کے بھیجا، نمونہ بنا کے بھیجا، اس طریقے پر سب کو چلنا چاہیے۔ جیسے آپ نے صلاح پڑھی ویسے ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے، جیسے آپ نے صوم رکھا ویسے ہم کو صوم رکھنا چاہیے، اور جیسے آپ نے شادیاں کی ویسے ہم کو شادیاں بھی کرنا چاہیے، سوائے اس کے جہاں خصوصیات ہیں۔ آپ نے 4 سے زیادہ شادیاں کی، یہ خصوصیت ہے۔ اور یہ بات آپ کو پہلے بتائی گئی تھی کہ شادی کی پابندی 4 تک بعد میں آئی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری شادیاں کر لیں اور مسلمانوں کو بھی زیادہ شادیاں کی اجازت تھی، اور اس کے بعد میں آخر میں یہ حکم آیا کہ 4 کی حد طے کر دی گئی۔ اب مسلمانوں میں اگر کسی کے پاس 5 بیوی تھی تو کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا؟ 5ویں کو طلاق دے دے، کوئی اور مسلمان شادی کر لے گا۔ اگر کسی کے پاس 8 بیویاں ہیں، 4 کو لے لے، 4 کو طلاق دے دے، کوئی اور مسلمان نکاح کر لے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ان سے کوئی نکاح کر نہیں سکتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نے جتنی شادی کر لی ہے، لیکن اب آئندہ نہیں کر سکتے۔ باقی مسلمانوں کو تو چھوٹ ہے، 4 نکاح میں ہے، اگر ایک کسی وجہ سے ایک سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر دوسری سے شادی کر سکتا ہے، پھر چوتھی کو لا سکتا ہے، تو وہ بدل کے کئی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں 4 نکاح 4 مرتبہ میں ہوگا، اگر ایک کی وفات ہو جائے تب دوسری کی وفات ہو جائے تب تیسری، یا تیسری کو طلاق دے دو تب چوتھی، اور 4 کے بعد ختم، اب 5ویں نہیں کر سکتے۔ بعض ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا یہ ہے کہ ایک ساتھ 4 رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ چوتھی کی وفات ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو پھر چوتھی کر سکتے ہیں، اب خالی ہو گئے، آپ 3 آپ کے پاس ہے تو چوتھی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے عام اہل ایمان کو تو زیادہ موقع ملا ہوا ہے۔ یہ ان جو ہے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ تو خواہش پرست تھے، یا آپ نے اتنے نکاح کیے تھے تو اپنی شہوت کی وجہ سے۔ ان بدبختوں کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بقیہ کے مقابلے میں زیادہ سختی تھی۔ بقیہ کو تو تھا کہ 4 آپ نکاح میں رکھ سکتے ہیں ایک ساتھ، اور جب چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں، یعنی ان کو طلاق دے کے نیا نکاح کر سکتے ہیں یا وفات کے بعد نئے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگا دی گئی کہ جو یہ بیویاں ہیں یہی آپ کی بیویاں ہیں، ان کو بدل کے چاہیں کہ ایک کو طلاق دے کے پھر کسی اور سے نکاح کر لیں، نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے گنتی نہیں رکھی گئی، جتنا نکاح کر چکے تھے اتنا نکاح آپ کے پاس رہے گا، کیونکہ اگر آپ کسی بیوی کو چھوڑ دیں تو وہ بیچاری خالی رہے گی، کیونکہ اہل ایمان کی وہ ماں ہے اور ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔
تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اس معاملے میں، اس لیے کوئی کہے کہ ہم اس میں بھی اتباع کریں گے تو اس میں اتباع نہیں ہے، جہاں آپ کی خصوصیت ہو. لیکن اصل یہ ہے کہ خصوصیت نہ ہو جب تک کہ ثبوت نہ ہو. کسی مسئلے میں جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، تب تک خصوصیت نہیں مانا جائے گا اور آپ کی اتباع کی جائے گی، آپ کی پیروی کی جائے گی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہی طریقہ اختیار کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگوٹھی بنوائی، آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ بادشاہوں کو خط لکھیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے اور مہر نہیں لگی رہے گی تو کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. تو آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس میں مہر اپنی بنوائی جس میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. محمد، اس سے اوپر رسول اور اس سے اوپر اللہ، سب سے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس سے آپ مہر لگاتے تھے. کچھ دنوں کے بعد آپ نے سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی اور چاندی کی انگوٹھی بنوا لی اور کہا کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے اور یہ سونا وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. صحابہ نے بھی چاندی کی بنوا لی. جب آپ نے سونے کی بنوائی تھی صحابہ نے بھی بنوا لی. صحابہ نے نہیں سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی ہر عمل میں گویا اتباع ہے. چاندی کی جب آپ نے بنوائی صحابہ نے بنوا لی، گویا ہر عمل میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ یہ میرے لیے خاص ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجنازہ پڑھ رہے تھے، جنازہ کے دوران آپ نے اپنے جوتے نکال دیے. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ فوراً جوتے نکال دیے. یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. ہم آپ کے متبع ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں. جو چیز حدیث میں آ جائے اس کی ہمیں پیروی کرنی ہے جب تک کہ تخصیص نہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو سب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے، ہم نے بھی اتار دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اس لیے اتارے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میرے جوتے میں ناپاکی لگی ہوئی ہے اور صلاۃ کی حالت میں کوئی لباس ناپاک نہیں ہونا چاہیے، جوتا بھی ناپاک نہیں ہونا چاہیے. اگر جوتا پہن کے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی پاک ہونا چاہیے. تو میں نے جوتے نکال دیے. تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع میں کیا. آپ نے کہا اگر کوئی جوتا پہن کے آئے اور گندی جگہوں سے چلے تو صلاۃ پڑھنے سے پہلے اس کو پاک مٹی پر رگڑ لے، جوتا پاک ہو جائے گا اور اسی جوتے میں صلاۃ پڑھ لے. تو جوتے اتارنے کی ضرورت تب ہوگی جب اس میں گندگی لگی ہوئی ہو اور اس کی صفائی نہ کی گئی ہو. بہرحال کہنا یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، مسلمان ایک ہو جائیں، تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور دوسرے اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنانا ہوگا. جب ہم توحید اور سنت کو، توحید اور اتباع سنت کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں گے اور اس کو توڑنے والی جو بھی چیزیں ہیں ان سے بچیں گے تو ہم متحد ہو جائیں گے. لیکن جب توحید کے معاملے میں ہم ایک نہیں ہوں گے، اللہ کی پہچان کے معاملے میں ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اللہ کی پہچان کرے گا. کوئی خواب کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے گا، کوئی کشف کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے گا، کوئی حکایات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے گا، کوئی یونان کی منطق اور فلسفہ اور تعویلات جو ہے متکلمین کی تعویلات کے ذریعے اللہ کو پہچانے گا. اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ نہیں لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے وہ ویسے نہیں لے گا، تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گمراہیاں آئیں گی. صوفیوں کے ہاں جو تصوف ہے اور جو اس میں فلسفہ ہے، فلسفیانہ تصوف، اس کے ذریعے سے گمراہیاں آئیں گی. لیکن جب سیدھا سادھا جو اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، جب اسے ہم اپنا لیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایسے ہی مسئلہ سنت کا بھی ہے. اتباع سنت میں بدعت بہت واضح ہے. بہت سارے لوگ بدعت کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. ایک بدعت تھوڑی باریک ہے، اس میں لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ شاید یہ بدعت نہیں ہے، اور اس پر بہت سارے لوگوں نے فتنہ کھڑا کر رکھا ہے. تقلید جامد جس کو کہتے ہیں، تقلید جامد، یعنی ہم کسی ایک امام کو متعین کر لیں اور یہ کہیں کہ ہم اس امام سے ہٹ نہیں سکتے. مثال کے طور پر ہم نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مان لیا اور یہ کہا کہ میری پوری زندگی میں کوئی مسئلہ ہوگا تو میں امام احمد رحمہ اللہ ہی کی رائے پہ چلوں گا، اگرچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امام احمد سے ٹکراتی ہو، اگرچہ صحابہ کرام کی بات امام احمد سے ٹکراتی ہو، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے، یا امام شافعی کی بات، یا امام مالک کی بات، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات. یہ جو ائمہ کرام ہیں
جو بلا شبہ یقیناً انہوں نے امت کی بڑی خدمت کی ہے، اور جو ہے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں جن کا یقیناً بہت بڑا جو ہے حصہ رہا ہے، بہت بڑا کردار رہا ہے، بہت بڑی قربانی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، اور ان کے لیے توہین کے یا اہانت کے یا تنقیص کے الفاظ بولنے کو ہم بدعت جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ائمہ کرام کا احترام کیا جائے اور ان کی عزت کی جائے اور ان کے لیے دعا کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے جو بعد میں آتے ہیں، ایک تو ہو گئی اسلاف جو پہلے گزر گئے، اور ایک ہوئی اخلاف جو بعد میں آئے، تو جو اخلاف ہیں جو بعد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے۔ تو یہ ائمہ جنہوں نے ایمان کو پھیلایا، جنہوں نے ایمان والے بنائے، ان کے بارے میں اگر یہ دعا نہیں کی جائے گی تو کس کے لیے دعا کی جائے گی؟ تو اس لیے جو ائمہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو ان پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، وہ اہل بدعت میں سے ہیں، وہ قرآن پاک کے راستے پر نہیں ہیں، وہ اتحاد کے راستے پر نہیں ہیں، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ ائمہ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، لیکن ائمہ کے نام پر اگر فرقہ بندی کی جائے، ائمہ کے نام پر اگر حدیث کو چھوڑا جائے، ائمہ کے نام پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کیا جائے یا تعویل کیا جائے یا کہا جائے کچھ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث جو میرے امام کے خلاف ہوگی میں اس آیت یا حدیث کو نہیں مانتا، اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے تو وہ بھی بدعت کا شکار ہے، وہ بدعت میں پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائی یہ دین ہے صحیح، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی رہنمائی کر کے گئے تھے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، جب تک ان دونوں کو مضبوط تھامے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن کتاب و سنت کو کیسے سمجھیں گے؟ جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، جیسے ائمہ دین نے سمجھا، ہم اپنی منمانی اس میں نہیں کریں گے کہ لغت نکال کے بیٹھ جائیں عربی زبان کی اور اس کے بعد کہیں کہ عربی زبان میں اس لفظ کے اتنے معنی بنتے ہیں اور یہ معنی بنے گا جو ہم نے آج اپنے طرح سے طے کیا ہے۔ جیسے کہ آج بہت سارے لوگ ثابت کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور قسم ہے اولاد کی، بیٹے کی، تو کہا والد اور اولاد کیسے بنتے ہیں؟ میلاد سے، پیدا ہونے سے نا، جب پیدا ہوا، جب میلاد ہوئی تو ایک والد ہو گیا اور ایک ولد ہو گیا، تو اس لیے میلاد نکل گئی اس آیت میں، ہے نا۔ اس طرح کی تفسیر چلنے والی نہیں ہے، اس طرح کی تفسیر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی تفسیر نہیں ہے، یہ ائمہ دین کی تفسیر نہیں ہے۔ اور پھر یہ فکس کر لینا کہ یہ 4 امام ہوئے اور اس کے بعد اب قیامت تک کوئی نہیں پیدا ہوگا، یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ کے گئے تھے؟ کچھ لوگ قسمت کو قسمت کہتے ہیں اور کہتے ہیں تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ 4 ہوں گے، اب آگے نہیں ہوں گے۔ یہ فیصلہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اگر یہ فیصلہ اس بنیاد پر کہ کوئی چیز ہو گئی، جو ہو گئی وہ برحق، تب تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں سب برحق ہو جائیں گی، تو حق کا کوئی پیمانہ نہیں رہے گا، حق کا پیمانہ جو اللہ نے اتارا اس پیمانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ جب کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو کہاں لوٹو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کسی چیز میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اپنے تنازع اور اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ تو اگر اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹانا نہ ہو، جو فیصلہ ہو جائے جو کونی طور پر جو تقدیر میں جو ہو گیا یا جو اس کائنات میں واقع ہو گیا، اس وقوعے ہی کو ہم اصل مان لیں، ہم کہہ دیں کہ اللہ کی یہ مرضی ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، تب تو پھر اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس لیے اہل علم کی قدر اپنی جگہ پر ہے، ائمہ دین کی قدر اپنی جگہ پر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب سے آگے ہے۔ یہی منہج ہے جس کو کہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم متحد ہو جائیں۔ اس کے باوجود فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک قرآن پاک کی کسی آیت کو سمجھنے میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوتا تھا، حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوتا تھا۔ فہم میں جہاں اختلاف ہو جائے اور کئی آراء موجود ہوں یا کئی دلائل موجود ہوں اور سمجھ میں نہ آتا ہو، ایسے موقع پر گنجائش ہے، آپ بھی دلیل پہ چلنا چاہتے ہیں، میں بھی دلیل پہ چلنا چاہتا ہوں، اس موقع پر گنجائش ہوگی۔ جیسا کہ بھی پچھلا درس آپ لوگوں نے دیکھا، پچھلا درس کس تعلق سے تھا؟
ہاں یاد ہے؟ جنازے کے تعلق سے، جنازے میں بعض مسائل ایسے ہیں جن میں دلائل دونوں طرف اس طرح ہیں کہ جن میں ایک ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور بعض دلائل ایسے قوی ہیں جس میں ترجیح کی صورت ہے تو اس میں دوسری صورت نہیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے دلائل کی بنیاد پر ہمیں اتباع کرنا چاہیے، نہ کہ خواہش نفس کی بنیاد پر، نہ کہ اپنی نسبت کی بنیاد پر کہ میں ہندوستانی ہوں اس لیے ہندوستانی کھانے ہی دنیا کے سب سے اچھے کھانے ہیں، میں پاکستانی ہوں اس لیے پاکستانی کھانے دنیا کے سب سے اچھے کھانے ہیں، میں عربی ہوں اس لیے عرب کے کھانے سب سے اچھے کھانے، نہیں، آپ سارے کھانوں کو ٹیسٹ کیجئے اور پھر اس کے بعد اپنی لذت جو اللہ نے زبان میں رکھی ہے اس کے ذریعے سے آپ کو یہ ایک فیصلہ لیجئے کہ نہیں میں ہوں تو یہ، لیکن یہ کھانا اچھا ہے۔ تو اس طرح سے جیسے آپ دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگی جو کہ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی آیت ہے کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اپنی دو بڑی کمزوریاں بتائیں گے جہنم میں آنے کی، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے اپنی عقل اور سوجھ بوجھ کو استعمال کیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہیں آتے۔ تو جو لوگ سنتے نہیں اور جو لوگ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، جہنم میں جانے کا خطرہ انہی کے لیے ہے، لیکن جو سنتے ہیں اور جو اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہیں، سنتے کیا ہیں؟ اللہ کا کلام جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کے اعمال، آپ کی حدیث، آپ کی سنتیں جو وحی الہی کا حصہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو کچھ بولتے تھے وحی الہی سے بولتے تھے، اس کو سنتے ہیں اور پھر اس کو اپنی اس عقل کے مطابق جو اللہ کی دی ہوئی واقعی عقل ہے، جو شریعت سے ٹکرانے والی نہیں ہے۔ شریعت سے جو عقل ٹکرا جائے وہ عقل درست نہیں ہو سکتی ہے، جو شریعت کے مطابق چلتی ہے وہی عقل درست ہے۔ جب کہیں بھی عقل اور شریعت ٹکرائے تو کوئی نہ کوئی چیز غلط ہوگی، جس کو شریعت کہا جا رہا ہے وہ شریعت نہیں ہوگا، یا جس کو عقل کہا جا رہا ہے وہ عقل سلیم نہیں ہوگا۔ عقل سلیم اور شریعت صحیحہ، دین صحیح اور عقل صحیح کبھی ٹکراتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی بنیادیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنے، توحید کو قائم رکھنے اور سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔